آج روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگی لاوروف، وہ بھی آج دہلی میں ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ، اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ان کی آج ایک کال ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، رشیا نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ درمیان میں آ جائیں تو ہم زیادہ بہتر آپ مذاکرات کروا سکتے ہیں یوکرین کے ساتھ۔ اور پھر رشیا نے ایک اور بھی، بلکہ رشین فارن منسٹر نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ بھارت از ویل پلیسڈ، بھارت میڈیٹ کر سکتا ہے یوکرین اور روس کے درمیان۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ رشین فارن منسٹر بھارت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرے۔ دیکھیں انڈین انفلوئنس کی ایکسٹریم دیکھیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ اگر آپ کروائیں گے تو زیادہ آپ کو ہم رول دیتے ہیں، آپ مذاکرات کروائیں درمیان میں۔ اور تو اب صرف دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا امریکہ کوئی واقعی ایکشن لیتا ہے بھارت کے خلاف، یا صرف باتیں ہی ہیں، تھریٹس ہی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید امریکہ کو نظر انداز ہی کرنا پڑے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات جو بھارت کے ساتھ ہیں وہ کافی اہم ہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ جا کے امریکہ کی شکایتیں لگا رہے ہیں اور وہاں سے سٹیٹمنٹ دلوا رہے ہیں اپنے حق میں کہ چائنیز فارن منسٹر وانگ یی جو اسٹیٹ کونسلر بھی ہیں وہ میرے حق میں سٹیٹمنٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک طرف انہوں نے نیوٹرلٹی اپنائی رشیا اور یوکرین وار پر، اور اس میں وہ نیوٹرل رہے، تو دوسری طرف وہ رشیا سے تیل بھی خرید رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو برٹن فارن منسٹر ہے انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کی فارن پالیسی ایک آزاد فارن پالیسی، انڈیا ایک آزاد ملک ہے، تو ہم کیا ہیں؟ کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ رشیا کے جو فارن منسٹر آج وہ انڈیا میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یعنی سرجی لیوروف جو ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بیلنسڈ ورلڈ آرڈر، یہ نیا لفظ آیا ہے ہمارے سامنے رشیا کی طرف سے، بیلنسڈ ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر بھی نہیں ہوگا، بیلنسڈ یعنی ایک ایسا جہاں پہ تعلقات برابری کی بنیادوں پہ بیلنس ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے۔ اور انہوں نے مزید جو ہے وہ کہا ہے کہ ہر چیز بلکہ یہاں تک رشیا کی طرف سے بات گئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، رشیا نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ درمیان میں آ جائیں تو ہم زیادہ بہتر آپ مذاکرات کروا سکتے ہیں یوکرین کے ساتھ۔ اچھا، اردوغان آلریڈی کروا رہے ہیں، لیکن اردوغان کے مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں طیب اردوغان کے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں لیکن پھر وہاں پہ ایک فیول ڈپو میں آج بلاسٹ ہوا ہے، لیکن آن لائن براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین کے اور رشیا کے، لیکن انہوں نے رشیا نے کہا ہے کہ اگر آپ کروائیں گے تو زیادہ آپ کو ہم رول دیتے ہیں، آپ مذاکرات کروائیں درمیان میں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ایک بڑی تھریٹ دی گئی ہے، دوبارہ تھریٹ سے مراد ویسی کوئی تھریٹ نہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یورپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے فردر گیس لینی ہے تو آپ روبلز میں لیں۔ اچھا، یورپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہم سے گیس لی 40% ان کی ایک دم سے ایسی بیٹھ جائے گی ان کی انڈسٹری، لیکن گیس انہوں نے بند نہیں کی، انہوں نے گیس فراہم کے لیے دوسرے آپ اکاؤنٹس یہاں پہ کھولیں اور روبلز کے اندر آپ ہمیں پے کریں، لیکن ہم اس کو فردر جو ہے، لیکن وہ گیس ابھی چل رہی ہے، وہ بیلاروس کے تھرو جو ہم نے بات کی تھی اس دن میں، جو پائپ لائنز جا رہی ہے 40% یورپ کی وہاں سے آتی ہے گیس۔ آج روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگی لاوروف، وہ بھی آج دہلی میں ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ، اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ان کی آج ایک کال ہے۔ تو اور ان جو سرگی لاوروف ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ملاقات ہونے کے بعد کہ رشیا اور بھارت کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، دیرینہ ہیں، بہت گہرے ہیں، اور یہ جو ویسٹرن سینکشنز ہیں اس سے متاثر نہیں ہوں گے یہ تعلقات۔ اب کیونکہ بھارت نے بڑا اوپنلی کلیم کیا ہے کہ اگر رشیا سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے تو ہم ضرور خریدیں گے، کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے بھارت کا جو آرگومنٹ ہے یا کنٹینشن ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ یورپ ابھی تک مثال کے طور پر جرمنی جو ہے وہ کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہے رشین گیس پہ، اور وہ ابھی تک ان کو پائپ لائن جو ہے اس کے ذریعے سے گیس مل رہی ہے۔ تو یورپ تو نہیں کر رہا، اور پھر یورپ ڈالر میں پے بھی کر رہا ہے روس کو، اور ہر روز تقریباً
جہاں تک میری معلومات تقریباً $1.5 بلین روس کو ملتا ہے. $1.5 سے $2 بلین اس جو سپلائی ہے گیس اور گیس کی خاص طور پر آئل کی. اور پھر رشیا نے ایک اور بھی بلکہ رشین فارن منسٹر نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ بھارت از ویل پلیسڈ, بھارت میڈیٹ کر سکتا ہے یوکرین اور روس کے درمیان. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ رشین فارن منسٹر بھارت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرے. تو بھارت نے بڑی اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے. تو بھارت کا جو کنٹینشن ہے بالکل درست ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس حد تک جاتا ہے. آیا امریکہ جو کارسا کی سینکشنز ہیں, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, آیا یہ قانون جو ہے امریکہ کا اس کو انووک کرتا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ یونیلیٹرل ایک طرفہ سینکشنز ہیں, اس کا یونائٹڈ نیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دنیا یہ اس حوالے سے پابند نہیں ہے کہ وہ یو ایس کی سینکشنز کو جو ہے اس کو آبزرو کرے یا اس سے کمپلائی کرے. لیکن چونکہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور ساری جو دنیا کی اکانومی ہے یوزلی ڈالر پہ چلتی ہے, تو اب چائنا اور روس آبویسلی کچھ سوچ بھی رہے ہیں اس بارے میں کہ کس طرح جو ڈالر کی ایک سپریمیسی ہے اس کو کم کیا جائے. اور کچھ بلکہ امریکہ کے جو نائب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے کہا کہ اگر چائنا آپ کے خلاف لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کوئی اگریشن کرے گا تو رشیا آپ کو بچانے نہیں آئے گا. تو اس کے جواب میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کا جو میڈیا ہے بڑے کامنٹس وہاں پہ آ رہے ہیں کہ بھئی جب پچھلے 2 سالوں میں چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں اور خاص طور پہ ایسٹرن لداخ میں ملٹری کارروائیاں کیں تو امریکہ نے بھی کون سی ہماری مدد کی, بلکہ کوئی ایسا سخت بیان بھی نہیں دیا کہ جا کے کوئی ہماری مدد کرتے اور یا یو این سیکورٹی کونسل میں معاملہ لے کر جاتے. تو امریکہ نے کیا کر لیا, تو ہم امریکہ کے لیے کیوں اپنے جو ہمارے اسٹیبلش تعلقات ہیں روس کے ساتھ وہ خراب کریں, اور جب کہ ہمیں بڑے اچھے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ جو ہے انرجی بھی مل رہی ہے, تیل اور گیس بھی مل رہی ہے, تو ہم کیوں اپنے جو معاملات خراب کریں. اور یہ بھی تو اب صرف دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا امریکہ کوئی واقعی ایکشن لیتا ہے بھارت کے خلاف یا صرف باتیں ہی ہیں, تھریٹس ہی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید امریکہ کو نظر انداز ہی کرنا پڑے, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات جو بھارت کے ساتھ ہیں وہ کافی اہم ہیں, اسپیشلی چائنا کے کانٹیکسٹ میں اور ان دا لانگ ٹرم. تو وہ کوئی ایسا اقدام نہیں لیں گے جس سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی رکھنا پڑے یا کوئی پرابلمس کریٹ ہوں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس خطے میں.